ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، شکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بات قرآن شریف کے تعلق سے آئی تھی، قرآن شریف اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ مکمل 23 سال کی عمر میں، یعنی 20 پر 3 سال قرآن پاک کو نازل ہونے میں مکمل ہوئے ہیں۔ 20 پر 3 سال میں جا کر قرآن پاک مکمل نازل ہوا۔ مکۃ المکرمہ میں 13 سال قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے کو چلے گئے، تو مدینہ منورہ میں 10 سالوں تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا، یعنی کہ آپ کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، آپ کو نبی بنایا گیا۔ اس کے بعد سے مسلسل جب تک آپ کی دنیا کی زندگی باقی تھی اس وقت تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر ہی چیلنج کر دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک الگ ہی شان ہے۔ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت ساری نازل ہوئیں، اور بڑے کتابیں 4 تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ چاہے آپ تورات کو لے لیں، زبور کو لے لیں، انجیل کو لے لیں، ان تینوں کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دیا، یعنی کہ وہ چیز جو ان کو پسند آتی تھی اس چیز کو رکھ لیا، جو چیز ان کو پسند نہیں آتی تھی اس چیز کو ان کتابوں سے نکال دیا۔ تو ایسا جو ہے قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تحریف کر دیا، منمانی سے اس کو خدا کی کتاب نہیں بلکہ انسانوں کی کتاب بنا دیا۔ جب قرآن پاک کو نازل کرنے کا موقع آیا
تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لیں، پوری دنیا مل کر اس چیز کو نہ تو ختم کر سکتی ہے نہ ہی اس چیز میں رد و بدل کر سکتی ہے، تحریف کر سکتی ہے۔ تو جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بھی لوگ جو ہیں اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے قرآن کو بدل دیا جائے۔ جیسا کہ 1 سال پہلے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی وسیم رضوی، اس نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا اور ہندو بن چکا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی اپنے مسلک میں تھا، شیعہ میں جب تھا، تو اسی وقت اس نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں کیس ڈال دیا کہ میری یہ عرضی ہے، میری یہ درخواست ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑا کورٹ قرآن کریم سے ان آیتوں کو نکال دے، اس لیے کہ یہ آیتیں جہاد سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ آیتیں لوگ پڑھتے رہیں گے تو اس وقت تک ان کے اندر جہاد کا جذبہ باقی رہے گا۔ تو کورٹ نے جو ہے اس کے منہ پر پھٹکار لگا دیا اور اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا کہ بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ، اور ہمارے جو ہے ملک کا یہ قانون ہے کہ ہمارے ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب میں رہ کر زندگی گزارنے کا حق ہے، اور اس آدمی کو اپنے مذہب کی ان تمام کتابوں کو پڑھنے کا حق ہے جو کتابیں اس کے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن جب نازل ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ جو ہیں اسی فکر میں ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی کسی بھی طرح قرآن کو جو ہے بدل دیا جائے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو، قرآن شریف کو مخلوق سمجھتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق کے اوپر فنا طاری ہوتا ہے۔ قیامت آئے گی تو پوری مخلوق فنا ہو جائے گی، لیکن قرآن شریف فنا نہیں ہوگا۔ قیامت آنے کے بعد بھی قرآن شریف ویسا ہی محفوظ رہے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے۔ تو یہ قرآن شریف کی شان ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا جو کہ ہمارے 4 ائمہ ہیں اور ہم جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کے مسلک پر، جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 ائمہ، تو ان کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق، تو اس پر اس وقت کے جتنے بھی ہمارے اکابر تھے، جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی فقہاء تھے، تمام لوگوں نے اس مسئلے کا منہ توڑ جواب دیا، اور یہاں تک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اسی مسئلے کو لے کر
اس زمانے کا بادشاہ نے آپ کو قید کر دیا اور قید کر کے جیل کے اندر ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں بعض لوگ کہ قرآن شریف اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس زمانے کے ائمہ کہتے تھے نہیں بھئی اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں شامل نہیں ہے۔ تو اتنا اونچا کلام، اتنا اونچا قرآن شریف اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن شریف کی فضیلت کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر قرآن شریف کی فضیلت پر حدیثیں نہ ہوں۔ کئی حدیثیں قرآن شریف کی فضیلت پر، قرآن شریف کے پڑھنے کی فضیلت پر، قرآن شریف کی خدمت کی فضیلت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بڑی بڑی کتابوں کو چھوڑیں، وہ تو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے فضائل اعمال موجود ہیں کہ یہی ہمارے لیے جو ہے سمجھنے کی کتابیں ہیں اور آسان کتابیں ہیں، یہ باتیں ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن پر کتنی حدیثیں جمع کی ہیں، اور ان میں سے کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو روایتیں بخاری شریف کے اندر ہیں، مسلم شریف کے اندر ہیں، ترمذی شریف کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ان تمام کتابوں کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اتنا اونچا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو انسان کے اوپر نازل کرنے سے پہلے پہاڑوں کے اوپر نازل کرنے کا ارادہ کیا، تو پہاڑ اللہ کے سامنے عاجز ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ اللہ تیرے کلام کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے۔ سمندروں پر اللہ نے نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو سمندر بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے کہ اللہ ظاہر سے ہماری طاقت جو ہے بڑی نظر آتی ہے، لیکن تیرے کلام کو اٹھانے کی طاقت، تیرے کتاب کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ زمین پر نازل کرنے کا، آسمانوں پر نازل کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو پوری جو ہے زمینیں اور آسمان تمام کی تمام جتنی بھی ہمیں جو ہے آج بڑی بڑی طاقت والی چیزیں نظر آتی ہیں، جس کے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو تمام مخلوق اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگی کہ اللہ ہم اس قرآن کو اٹھا نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سکت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن کو انسان کے اوپر اتار دیا۔ حدیثوں میں بات آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کے نبی کے بازو بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک میرے پیر کے اوپر تھا، جیسا کہ بعض مرتبہ جو ہے ہوتا ہے، بے تکلفی کسی سے اگر ہو جائے، دوستی زیادہ ہو جائے تو بیٹھنا جو ہے اس طرح مل جل کر لوگ جو ہے بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کی ران جو ہے میرے ران کے اوپر آ گئی۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی، تو آپ کے اوپر وحی آ رہی ہے، وہی جب نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو اس کا میرے ران کے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا، اتنا وزن مجھے معلوم ہونے لگا۔ اب مجھے جو ہے یقین ہو چکا تھا کہ اس وزن سے میری ران، میری ٹانگ جو ہے ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن تھا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور بعض صحابہ بھی اس حدیث کے قائل ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو نازل ہو کر قرآن جو ہے نازل ہونے کا جو سلسلہ ہے وحی کا وہ ختم ہو جاتا، تو اس کے بعد آپ کا پورا بدن جو ہے کمزوری محسوس کرتا تھا، اور آپ کے پورے بدن سے پسینہ نکل جاتا تھا۔
اتنا جو ہے وزنی کلام، اتنا اونچا کلام، اتنی اونچی کتاب اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کی ہم قدر کریں۔ قدر کیا ہے؟ ہم عزت اس کی کیسے کرتے ہیں؟ ہم قرآن شریف کی عزت یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے اپنے گھروں میں اچھے کپڑے میں لپٹ کر اونچے جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اگر ہم گھر بدل رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ قرآن شریف کو لے جا کر رکھیں گے، یا پھر جو ہے قرآن شریف کو پڑھا لیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن جو ہے شفا کی کتاب ہے، اس وقت ہمیں جو ہے قرآن یاد آتا ہے، یا پھر جو ہے اپنے بچوں کی شادیوں پر ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ یہ اصل قرآن کا ادب کا تقاضا نہیں ہے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے، اس کے دو حقوق آتے ہیں، ایک ظاہری حقوق اور ایک باطنی حقوق۔ باطنی حقوق ہم کو جو ہے ادا کرنا ضروری ہے، ظاہری حقوق تو ہم ادا کرتے ہی ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم کوئی چیز نہیں رکھتے، اس کو بغیر وضو سے ہم نہیں چھوتے، اور اس کے طرف ہم پیر نہیں کرتے، اس کے طرف ہم جو ہے پیٹ نہیں کرتے۔ ان تمام چیزوں کا ادب ہم کرتے ہیں، لیکن اصل جو ادب ہے اس کا ہم کو کرنا ہے۔ اصل ادب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، یہ ایک قرآن شریف کثرت سے تلاوت کریں، نہیں آتا قرآن شریف پڑھنا تو پڑھنا سیکھیں، ضروری ہے۔ اگر قرآن شریف ہمیں آتا نہیں ہے، قرآن شریف ہم پڑھتے نہیں ہیں، پیچھے بھی جو ہے یہ حدیثیں میں نے عرض کر دی تھی کہ وہ آدمی جو قرآن شریف کا دنیا کے اندر حق ادا نہیں کرتا، قرآن شریف اس کے لیے لعنت کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے۔ اس کا حق یہی ہے کہ اس کو سیکھ کر کثرت سے اس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج جو ہے ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں ہو چکی ہیں، ان سہولتوں کے باوجود اگر ہم قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، تو ہم جو ہیں اس زمانے کے سب سے بڑے محروم ہم ہی ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف سے کوئی تعلق ہمارا نہیں۔ آج ہم کو جو ہے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے سانس لے کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری ایک عادت ہے، کیا ہے کہ ہم غیر ضروری کام ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو ضروری کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف سیکھنا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ بھئی قرآن شریف کیا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے؟ اگر آپ سنت سمجھتے ہیں تو سنت سمجھیں، واجب سمجھتے ہیں تو واجب سمجھیں، فرض سمجھتے ہیں تو فرض سمجھیں، لیکن قرآن شریف ہر حال میں سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سال میں 2 مرتبہ ہر مسلمان پر قرآن شریف کا ختم کرنا واجب ہے۔ اب اس کے اوپر آپ جو ہے فیصلہ کر لیں کہ قرآن شریف کا سیکھنا سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یا پھر جو ہے واجب ہے یا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم نہیں کرتا تو قرآن اس پر لعنت کرے گا، قرآن اس کو بد دعا دے گا۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوچیں کہ قرآن شریف کا یہ حق ہمارا ادا ہو رہا ہے؟ کیا ہم سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کر رہے ہیں؟ قرآن کا ختم کرنا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو بلا کر گھر میں پڑھا لیے، قرآن ختم کر لیے، یہ نہیں ہے۔ اور آج لوگ جو ہے بہت بڑے دھوکے میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ جو ہے مدرسے کے بچوں کو بلا لیں گے، قرآن پڑھنے والوں کو بلا لیں گے، بلا کر گھر میں قرآن پڑھا لیں گے، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ ہرگز ادا نہیں ہو سکتا، ہرگز یہ حق جو ہے قرآن شریف کا ادا نہیں ہو سکتا۔ ویسے جو ہے ماحول چلا ہوا ہے، اس ماحول کے تحت اور اس جو ہے ایک عادت کے موافق ہم کو بھی جو ہے مجبوری میں اس پر عمل کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اگر صحیح مسئلے کو دیکھا جائے
صحیح مسئلے کو دیکھا جائے تو کسی آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی باہر سے کچھ لوگوں کو بلا کر اپنے گھر میں اپنے دکان میں قرآن شریف پڑھائے اور ان کے ذریعے سے جو ہے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کی جو ہے شریعت میں اجازت نہیں ہے. ہم جو ہے گھر بنتے ہیں یا پھر جو ہے ہم دکان بناتے ہیں, بیپار ہے, بزنس ہے ہمارا, کوئی جو ہے ہم کمپنی چلاتے ہیں, کوئی بھی لائن میں ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بیٹھ کر قرآن شریف وہاں پڑھیں. اور جو لوگ اپنے گھروں میں قرآن پڑھاتے ہیں برکت کے لیے, اپنے دکانوں میں قرآن پڑھاتے ہیں برکت کے لیے, یا پھر جو ہے کوئی کسی کا انتقال ہو جائے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھاتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھیں قرآن کا حق صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا نہیں ہے, ایک مرتبہ پڑھنے کا نہیں ہے, ہر دن پڑھنا ہے قرآن. تبھی ہماری زندگی میں برکت آئے گی, تبھی جو ہے ہم خوشحال رہ سکیں گے, ہمارے گھر آباد رہیں گے, ہماری دکانوں میں برکتیں آئیں گی, ہمارا بیپار اچھا رہے گا, ہمارا بزنس اچھا رہے گا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نیا جو ہے گھر بن لیے, بچوں کو جو ہے بلا کر مدرسے کے قرآن پڑھا لیے, دعا کرا لیے, ہو گیا حق ادا, تو بہت بڑے دھوکے میں ہیں وہ لوگ. یہ ہمارا حق ہے, یعنی کہ گھر جس آدمی کا ہے اس آدمی کا حق ہے وہ آدمی اپنے پورے گھر والوں کو لے کر ہر دن قرآن شریف پڑھے. جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر فرشتوں کی نگاہ میں اندھیرے کی شکل میں رہے گا, اور جس گھر میں قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کی نگاہ میں چمکتا ہوا رہے گا. حدیث پاک کی بات ہے, فضائل اعمال کے اندر بھی حدیث موجود ہے, چاہے تو آپ جو ہے کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. ایسا جو ہے وہ گھر جس میں قرآن شریف روزانہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر فرشتوں کی نگاہ میں ایسا نظر آئے گا جیسے دنیا والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے. اور جو آدمی اپنے گھر کو فرشتوں کی نگاہ میں چمکدار بنانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے وہ آدمی قرآن شریف اپنے گھر میں روزانہ پڑھے. کسی کا انتقال ہو گیا, ہم جو ہے ایک دو مرتبہ جو ہے قرآن شریف پڑھا لیتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, چاہے وہ انتقال ہونے والے باپ ہوں, ماں ہوں, بہن ہو, بیٹا ہو, کوئی بھی ہو. کیا یہ حق ادا ہو جائے گا ان کا؟ ادا نہیں ہو سکتا ہرگز. ان کے لیے یہی ہے, ان کا حق ادا کرنا چاہیں تو ہر دن ان کے لیے قرآن شریف پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ خدشہ رہتا ہے کہ بھئی ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ قرآن شریف پڑھنا ہے, حفظ بغیر دیکھے پڑھنا ضروری نہیں ہے, دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں قرآن شریف پڑھنا ہمیں نہیں آتا تو سیکھنا تو ضروری ہے, لیکن کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں تو ایصال ثواب کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنی صورتیں ہم کو آتی ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کا جتنا ثواب مجھے مل رہا ہے, اے اللہ اس کا مکمل ثواب نبی کے صدقے میں فلانے میرے گھرانے کے بڑے آدمی جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے روح کو پہنچا دے. یہ حق ہے. لیکن عام طور سے یہی ہوتا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا, ایک دو مرتبہ قرآن شریف پڑھا لیتے ہیں, دعا کرا لیتے ہیں, اب ان کو جو ہے خیال میں نہیں لاتے, ان کو جو ہے ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یہ قرآن شریف سے بھی حق تلفی ہے, قرآن شریف کے ساتھ بھی, اور جس کا انتقال ہمارے گھر میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی حق تلفی ہے. دو گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور آج ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں. ہر آدمی آج جو ہے یہی گلا گاتا رہتا ہے, یہی شکایت کرتا رہتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اپنے بیپار کے اوپر توجہ دیتے ہیں, صبح جا کر ہم دکان کھول کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ہمارا دکان نہیں چلتا, ہمارے بیپار نہیں چلتے, ہمارے زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں, روزی میں برکتیں نہیں ہیں, گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. کیسے برکتیں آئیں گی؟ ہمارے گھروں سے قرآن کی آیتوں کی آواز آنا تھا, لیکن قرآن کی آیتوں کی آواز ختم ہو کے آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے. کتنی جو ہے محرومی کی بات ہے, کتنا ہم جو ہے اپنے
ہاتھوں سے اپنے لیے جو ہے گڑھا کھود رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے قرآن شریف خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن شریف سکھانے کی کوشش کریں. ہمارے مسجد میں بچوں کے لیے مکتب چل رہا ہے، اور ہمارے مسجد کے محلے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری مسجد میں صبح کی نماز کے بعد 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بچوں کے لیے مکتب چلتا ہے. پڑھانے والے حافظ صاحب یہاں موجود رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی محلے والے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. کیا قرآن شریف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی اسکول کے بارے میں اتنی لاپرواہی کریں گے؟ اگر اسکول کا ہیڈ ماسٹر یہ کہیں کہ بھئی آپ کے بچے جو ہے روزانہ اسکول آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شام میں اسٹڈی کے لیے آنا پڑے گا، ٹیوشن کے لیے آنا پڑے گا، تو آدمی مجبور ہو کر کتنا بھی کام اس کا ہو تمام کام چھوڑ کر بچے کو جو ہے اسکول میں چھوڑ کے آتا ہے. اس کی قدر ہمارے پاس ہے، اس کی قدر ہماری نگاہوں میں ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کو ہم جو ہے اونچی ڈگریاں دلانا چاہتے ہیں، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اس کے برابر ہمارے بچوں کو نوکریاں ملیں گی، روزگار ہمیں ملے گا؟ کون جو ہے گارنٹی دے سکتا ہے؟ لیکن جتنے ہم محنت قرآن دوسری چیزوں پہ کر رہے ہیں، اتنی محنت اگر ہم اپنے بچوں کے قرآن کے اوپر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ قرآن شریف کی برکت سے اللہ روزگار پیدا کر دیں گے، روزی کا انتظام اللہ کر دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے جتنا آپ اپنے بچوں کے اسکولوں کی فکر کرتے ہیں اتنی ہی فکر، اور انصاف کی بات تو یہ ہے اس سے زیادہ فکر آپ جو ہے اپنے بچوں کے قرآن شریف کی کرنا چاہیے. اگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم برابر کا معاملہ ہونا چاہیے. ایسا کوئی جو ہے تصور نہیں ہے. جتنے ہمارے جو ہے مکتب چل رہے ہیں الحمدللہ پورے مکتب آباد ہیں، صرف اور صرف ہمارے اس مسجد کا مکتب جو ہے آباد نہیں ہے. آپ کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جتنے محلے والے ہیں جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، وہ لوگ کسی بھی حال میں اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں. یہی بچے اب بڑے ہوں گے آپ کی ناقدری کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا ان کو. تو اس کے بعد جا کے آپ جو ہیں عاملوں کے پاس بھاگتے رہیں گے، دعا تعویذ کراتے رہیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے بچپن سے ہی جو ہے بچوں کو جو ہے قرآن شریف سکھانے کی، ان کی زندگی میں دینداری لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہی بچے بڑے ہو کر آپ کا ادب کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کا جو ہے کہنا مانیں گے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ورنہ تو دنیا میں کیسے کیسے واقعات آج ہو رہے ہیں، کیسے کیسے جو ہیں واقعات دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر آج اسی طریقے سے ہم آنکھ موچ کر چلتے رہے، قرآن کی فکر ہم نے نہیں کی اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی دینداری کی فکر نہیں کی، تو وہ وقت جو ہے جلد آنے والا ہے. پھر ہم جو ہے خون کے آنسو روئیں گے اپنے بچوں کے بارے میں. اس لیے ضروری ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے بچوں کا مستقبل اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، قرآن سکھائیں اور اپنے بچوں کو گھر کی مستورات کو عادی بنائیں کہ بھئی جس طرح گھر کا دوسرا کام ہر دن ہو رہا ہے اسی طریقے سے گھر کے اندر ہر دن قرآن شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ تھا کیا کہ جب تک بچہ قرآن شریف صبح میں نہیں پڑھتا گھر میں بچے کو ناشتہ نہیں دیتے تھے. اتنی اگر سختی ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے گا. قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن کے ہر حکم پر عمل بھی کرے گا انشاءاللہ. تو اس لیے ضروری ہے قرآن شریف سکھائیں، خود بھی سیکھیں. قرآن شریف کے تعلق سے لاپرواہی ہرگز نہ برتیں. یہ جو ہے بڑی بے برکتی ہے ہماری زندگیوں کے لیے. تو اس لیے جتنے محلے کے لوگ ہیں تمام سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں تو ہر حال میں ان بچوں کو مکتب سے جوڑیں. انشاءاللہ جب مکتب میں آ کے بچہ بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھے گا تبھی سے تمہاری زندگی میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، تبھی سے اللہ رب العزت تمہاری روزی میں برکتیں شروع کر دیں گے. اور ہر مصیبت کا حل قرآن شریف میں ہے. تو اس لیے ہر وہ ساتھی جو اس محلے سے تعلق رکھتا ہے جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ سنجیدگی سے سوچیں اور اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو خود جو ہے قرآن شریف سیکھنے کی، اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی، قرآن شریف کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.